everything in the universe seems to be just a vibration. Every atom, every part of atom, every electron, even our thoughts and consciousness are just vibration. We can define the aura as a electrophotonic vibration. The aura around woman is partially composed from EM, electromagnetic radiation. یعنی اتنی زبردست قسم کی یہ یعنی کئی کتابوں کو میں نے چھانا چھان کر کے ایک بنایا. یہ ایک پیج صرف بنا اس سے. یہ پوری بتاتا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا باڈی موجود ہے جسے اورا کہتے ہیں. اور بیسیکلی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اورا ہی بیمار ہوتا ہے, اور ہماری باڈی سے ہی اورا جنریٹ ہوتا ہے. اور جتنا انسان مضبوط ہوگا, جتنی اس کی تھاٹس مضبوط ہوں گی, جتنا وہ زیادہ انرجی والا انسان ہوگا, اتنا ہی اس کا. میں ایک مثال اب دوں گا آپ کو. ایک دفعہ مجھے, میں وکیل ہوں, میں ایک جگہ پہ گاڑی کھڑی کرتا تھا ہائی کورٹ کے پاس. میں آفس میں گیا, بیٹھا ہوا تھا, تو 5 بجے جو پیون تھا وہ ہر دفعہ گاڑی کو جا کے شام کو جا کے صاف کرتا تھا. تو میں نے کہا جب صاف کر کے آپ گاڑی, تاکہ میں جاؤں گا گھر. تو جب میں جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے سر جی, تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے, سر جی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. اب اورا آپ کا جو ہے آپ کو سکڑ جائے گا. اب غور کرنا اس بات کو, آپ کو ٹھنڈے پسینے آئیں گے, دل کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی, اور نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں گے. تھانہ, پولیس, کچہری, چور, مجسٹریٹ, یہ ساری چیزیں, کیونکہ گاڑی نہیں ہے. تو میں اٹھا ہوں, مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا کیونکہ نئی گاڑی تھی اور وہ پیلٹس گاڑی تھی. اب میں نے پوری کوشش کر کے میں کہا آؤ چلو مجھے دکھاؤ کہاں پہ. اب ہم چلنا شروع ہو گئے اس کی طرف. ایک جب ہم جا کے دیکھا میں نے, اب اس کو تو یہ پتا تھا کہ گاڑی میں نے آج ادھر نہیں کھڑی کی, یعنی میں ایک مخصوص جگہ پہ کھڑی کرتا تھا, لیکن اب دوسری جگہ پہ میں نے گاڑی کی. میں نے دیکھا جا کے تو گاڑی کھڑی تھی ادھر. پھر میں نے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا کیا پڑی کہ میری گاڑی ہے. اچھا جیسے ہی کی, کیونکہ وہ والی جو سچویشن تھی اب ختم ہو گئی, پہلے والی. ہاں جی. اب دوبارہ سے اسی طرح سے پھر میرا اورا بڑھنا شروع ہو گیا. لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس کو کیوب کر دیتا ہے. وہ سچویشن جو آپ نے پہلے, جو آپ کی وہ سٹریس والی پوزیشن تھی, اس کو آپ کا مائنڈ لے لیتا ہے. اب اس کو آپ کس طرح سے اس سے کیسے باہر نکلیں گے, یہ سوال ہے. 99% لوگوں کے پاس یہی سوال ہوتا ہے کہ وہ جو ایریا اس کا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا, اور وہ ہر وقت نیگیٹو رہتا ہے بندہ, اور وہ ہمیشہ سٹریس میں رہتا ہے, انزائٹی میں, ڈپریشن میں رہتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سٹریس میں ہوگا. تو مجھے سب سے پہلے اس کے بارے میں علم ہوا کہ جب تک ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں, آئیں تشریف رکھیں, کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ریکی کیا ہے, ریکی سے پہلے یہ 2 چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے, ادروائز ریکی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی.